چلتے چلتے خطبہ جمعہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلی والی جو جمعہ تھی اس جمعہ میں خطبہ جمعہ کی تشریح یہاں تک کی گئی تھی، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ خطبہ جمعہ میں یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالی سے اپنے نفس کی شرارتوں اور خباثتوں سے حفاظت مانگتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہمارے برے اعمال سے ہم اللہ تعالی کی حفاظت اور پناہ مانگتے ہیں۔ برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائیے، گناہوں سے محفوظ فرمائیے، اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اس کے بعد خطبہ جمعہ میں ہے مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، کہ اللہ تعالی جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت کا ملنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور ہدایت اللہ تعالی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالی جسے ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت سے نوازتے ہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے سوا اسے کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ میں ہدایت اللہ تعالی ہی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ مراد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے۔ اور حدیث میں بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت دیتے ہوئے یہ حکم فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا میں اللہ تعالی سے ہدایت، عافیت طلب کرو۔ یہ دونوں چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں۔ تو ہدایت سیدھے راستے پر چلنے کا نام ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا نام، اور سیدھے راستے سے ہٹنے کا نام ضلالت ہے، سیدھے راستے سے ہٹنے کا نام گمراہی ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی، بندے کو بار بار دعاؤں میں ہدایت اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں کہ اللہ فلاں چیز دے دو، اور فلاں نعمت سے نواز دو، اور مالا مال کر دو، صحت دے دو، بیماری سے محفوظ فرمائیے، جی فلاں چیز دے دیجئے۔ تو وہیں پر ہمیں ہدایت بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب ہمیں تو ہدایت مل چکی ہے، پھر ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی ہوں، قرآن پر ایمان رکھنے والا ہوں، تو پھر مجھے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، ہدایت کے درجے ہیں۔ اب کلمے کی ہدایت مل گئی، اس کے بعد اعمال کی ہدایت ملنا چاہیے۔ اعمال کی ہدایت مل گئی تو اس کے اندر اور بھی ترقی، اور بھی زیادتی،
کہ جو ہدایت ملنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ آدمی جتنا مجاہدہ کرے گا اور جتنی کوشش کرے گا اس کی ہدایت میں اتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عام مسلمان بھی ہے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ تو پوری کائنات میں آپ سب سے زیادہ افضل ہیں، پھر بھی آپ ہدایت کی دعا مانگتے۔ صحابہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اولیاء نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت کے بہت درجے ہوتے ہیں، اور بندہ کتنا بھی ہدایت پانے کے بعد وہ ہدایت کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، ہدایت مانگنا چاہیے۔ تو فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، کسی نبی کے قبضے میں، ولی کے قبضے میں، اور کسی دنیا کی اور طاقت میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے باپ آزر کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا تو ہدایت نہیں ملی۔ ایسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، ہدایت نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہید چچا ابو طالب کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، ہدایت نہیں ملی۔ اور ایک آدمی 99 آدمیوں کا قتل کرتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہدایت دینا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اور وحشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی۔ ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ بڑے بڑے مجرموں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے حکمت و مصلحت کی تحت نہیں دیتے۔ تو ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہدایت اور ضلالت یہ دونوں من جانب اللہ ہے، اور جس بندے کو ہدایت مل گئی وہ دنیا کا کامیاب انسان، اور جو بندہ ضلالت و گمراہی میں پڑ گیا وہ خسارے میں مبتلا ہو گیا اور ناکام اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو خطبہ جمعہ میں یہ بھی جو ہے پڑھا جاتا ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت دے دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے اسے اب کوئی ہدایت سے نواز نہیں سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اس کے بعد کیا جو خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں، مانے اور نشہدو کا ترجمہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں۔ کس بات کی شہادت؟ کس بات کی گواہی؟ اس بات کی شہادت اور اس بات کی گواہی اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی قابل عبادت ہے، قابل پرستش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں، اللہ ہی کے سامنے جھکا جائے، اللہ ہی سے مانگا جائے، اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کی جائے، اور اسی کو اپنا خالق، مالک، رازق، حاکم مانا جائے۔ وَنَشْهَدُ
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, इलाह कहते हैं माबूद को। वनशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और हम गवाही देते हैं इस बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हैं और हमारे मौला हैं। वनशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और अल्लाह ताला के बंदे। वनशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह ताला के रसूल और पैगंबर हैं। तो पहले तौहीद और ईमान को बयान किया गया और उसके बाद नबुवत और रिसालत को बयान किया गया। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में ईमान था, तौहीद थी। वनशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु में रिसालत है और नबुवत है। मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, इस माना करके हम हुक्म अल्लाह ताला का मानेंगे और अल्लाह ताला पूरी कायनात के खालिक हैं, मालिक हैं, माबूद हैं, फाइल हकीकी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, पैगंबर हैं। रसूल और पैगंबर होने का मतलब यह है कि हम आपकी रिसालत को, नबूवत को तस्लीम करते हैं। आप पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने हमको ये हुक्म दिया कि हम आपकी इताअत व फरमा बरदारी करें और आपके तरीकों को अपनाएं और आपकी सुन्नतों को अपनाएं। हम इसमें हमारी कामयाबी है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना और उसवा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना फरमाया। तो खुतबे में यह भी पढ़ा जाता है कि वनशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और हम गवाही देते हैं इस बात की कि हमारे आका, हमारे मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप अल्लाह ताला के बंदे हैं और आप अल्लाह ताला के रसूल और पैगंबर हैं। अल्लज़ी उर्सिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, कि अल्लाह ताला ने आपको हक देकर भेजा है। और हक क्या है? इस्लाम है। हक क्या है? दीन और शरीयत है। हक क्या है? कुरान है। अल्लज़ी उर्सिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, फिर आगे दो सिफत आपकी ये बयान की गई कि अल्लाह ताला ने आपको बशीर बनाकर भेजा है और अल्लाह ताला ने आपको नज़ीर बनाकर भेजा है। बशीर के माने आते हैं खुशखबरी देने वाला और नज़ीर के माने आते हैं मोहब्बत से डराने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। यानी जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को तस्लीम करके आपकी इताअत और फरमाबरदारी करने वाले, आपके अहकाम और आपकी सुन्नतों को अपनाने वाले, इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाने वाले हैं जन्नत की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाने वाले हैं कामयाबी की, कि जो है इस तरह जो ईमान लाएगा, नेक अमाल करेगा, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। और इसी तरह दूसरी सिफत ये बयान की गई कि आप नज़ीर हैं। नज़ीर के माने क्या आते हैं? डराने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को डराने वाले हैं और लोगों को आप डराने वाले हैं कि जो ईमान नहीं लाएगा और आपकी रिसालत और नबूवत को तस्लीम नहीं करेगा और अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करेगा, अपनी मनमानी करेगा, नाफरमानी करेगा, गुनाह करेगा, आप डराने वाले हैं अल्लाह ताला के अजाब से।
کہ اللہ تعالی جو ان پر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے، یا پھر مرنے کے بعد قبر میں عذاب دیں گے، یا پھر قبر سے اٹھنے کے بعد اس کو جہنم میں آپ ڈالیں گے۔ اس اعتبار سے آپ کی جو دوسری صفت ہے وہ ہے نذیر، الذی ارسل بالحق بشیرا و نذیرا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا ہے اور بشیر اور نذیر جو ہے بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سماعت پر حاضرین اور سامعین عام طور پر درود پڑھتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ 22ویں پارے کی آیت کریمہ سورہ احزاب کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس کا ترجمہ سنیے آپ۔ آیت تو آپ بہت سنتے ہیں، دعاؤں میں بھی سنتے ہیں، ایصال ثواب کے موقع پر بھی آپ سنتے ہیں، اور خطبہ جمعہ میں تو ہر جمعہ آپ سنتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ساری دنیا درود پڑھتی ہے، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کتنا بڑا ہے۔ اس آیت میں حضور کی شان بیان کی گئی، اس آیت میں حضور کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ، ان مانے بے شک، اللہ کے مانے اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، ملائکہ ملک کی جمع، اور ملک کے معنی فرشتے کے آتے ہیں، ملائکہ کا ترجمہ ہوا فرشتے، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، ہو کے معنی اس کے، وملائکتہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ اے ایمان والو۔ اس کے بعد کیا ہے آیت؟ صلو علیہ، درود پڑھو نبی پر، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو نبی پر، درود پڑھو نبی پر اور خوب سلام بھیجو نبی پر۔ درود شریف اور سلام کا حکم دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اب اس میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک تو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا اور دوسرے سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیت کریمہ جس وقت اتری تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن درود ہم آپ پر کیسے بھیجیں اس کا طریقہ بتا دیجیے۔ اس لیے کہ سلام کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کا طریقہ وہی ہے جو ہم نماز میں التحیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ کیا ہے بھائی وہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ ہے طریقہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تھے تو حضور کو ایسے ہی سلام کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی، اس طرح سلام کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم کو بتا دی۔ اور اچھا سلام یہی ہے جو عربی میں ہو۔ کون سا سلام اچھا ہے؟ اردو والا، عربی والا؟ کیا بھائی آپ کچھ بھی نہیں بولتے؟
جی عربی والا سلام اچھا ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ عربی والا سلام، اور یہ اسلامی سلام۔ آپ کسی دوسرے کو بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم بولتے ہیں، اردو میں تو نہیں بولتے کہ آپ کے اوپر سلام ہو، نہیں بولتے۔ اگر بولیں گے تو سلام تو ہو جائے گا، اس کے معنی تو ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں بھی اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، تو یہ سلام کی میننگ ہے، لیکن سلام نہیں۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ تو یہ سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن درود کا طریقہ آپ ہم کو بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کو درود ابراہیم کی تعلیم دی، جو درود ہم روزانہ الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیا ہے وہ درود ابراہیم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویسے حدیث میں اور کتابوں میں آپ کو بہت سارے درود مل جائیں گے، وہ درود بھی اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ درودوں میں سب سے بڑا درود اور سب سے فضیلت والا درود وہ درود ابراہیم، اور یہ تجربہ ہے اور یہ ناچیز بندہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے۔ ناچیز بندہ اپنا کوئی چیز بیان کرے تو ہو سکتا ہے آپ اس کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں، اپنا اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے نا آدمی کا۔ درود ابراہیم وہ ہے جسے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے دعا کے شروع میں، دعا کے آخر میں درود ابراہیم پڑھنا چاہیے۔ جب دعا کے شروع میں، دعا کے آخر میں اللہ درود ابراہیم کو قبول فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، بیچ کی چیزوں کو رد فرمائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، وہ درود پاک کو قبول کریں گے اور درود پاک کی برکت، قبولیت کی برکت سے ہماری بیچ والی دعائیں بھی کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں۔ تو یہ درود ابراہیم بہت بڑا درود ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ درود ابراہیم کا کیا کرو؟ اہتمام کرو۔ اس لیے ہمارے اکابر اہل اللہ بزرگان دین نے جو ہے تعلیم دی ہے کہ روز آنا کم از کم آدمی 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کتنے مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ 300 مرتبہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بے شمار قربانیاں دی، اور آپ نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا، بہت کچھ کیا، تو ہم روزانہ 100 مرتبہ درود بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا درود ہے کتنا بڑا عمل وہ سن لیجیے آپ۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ترغیب اور ترہیب میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آسمان سے 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ 10 رحمتیں، کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں، کیا بڑی بات ہے۔ اللہ کی اگر ایک رحمت بھی ہم پر اتر گئی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک رحمت بھی، کیا ایک رحمت بھی ہمارا بیڑا پار کرنے کے لیے، ہم کو کامیابی دلانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں عزت دلانے کے لیے ایک رحمت کافی ہے۔ لیکن جو درود پاک پڑھتا ہے اس مسلمان بندے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ ایک رحمت بھی کافی ہے ہماری کامیابی کے لیے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے۔ درود پاک روزانہ ہم نہیں پڑھیں گے،
ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ حالانکہ درود پاک کا اہتمام کرنے سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے اس کی زندگی میں چین و سکون عطا فرماتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ درود پاک کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ بعض درود ایسے بھی ہیں جن کا اہتمام کرنے کی وجہ سے آدمی کو صحت ملتی ہے، بعض درود ایسے ہیں جس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے آدمی کے کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے، بعض درود ایسے بھی ہیں جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کی وجہ سے جو شادی ہو جاتی۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ تو ہم ارادہ کریں کم از کم روز آنا 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا کہ جو مسلمان بندہ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مجھ پر صبح شام صرف 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کل میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور آپ بتائیے، جس کے لیے اللہ کے نبی جو سفارش کرے وہ جہنم میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو جنت ثابت ہو جائے گی، اس کے لیے تو کامیابی کی ضمانت جو ہے مل گئی۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور کیا چاہیے آپ بیان فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا اور ان اللہ و ملائکتہ، یہی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے ہم میں سے کوئی رہتا تھا، آپ کی خدمت کے لیے کوئی ضرورت آپ کی پیش آ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک کھجور کے باغ میں پہنچے تو آپ نے جو ہے نماز ادا کیا کی، آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ اتنا لمبا تھا اور اتنا طویل تھا کہ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو تو پیارے نہیں ہو گئے اور آپ کی روح پرواز نہیں کر گئی، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، میں رونے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب گیا، اس وقت آپ نے اپنے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے دیکھے تو آپ نے فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ مجھے فکر ہو گئی کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ تو آپ نے بیان فرمایا، عبد الرحمن، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ مدعا اور خوشخبری سنایا کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس امتی پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے، اس کے 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے۔ اس شکرانے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضور تو اتنے خوش ہو جائیں اور ہم جو ہے دن میں ایک مرتبہ بھی درود نہ پڑھیں، ہم کیسے امتی ہیں بتائیے؟ گپ شپ کے لیے ٹائم ہے جی، دیگر چیزوں میں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فونوں پر بات کرنے کے لیے گھنٹوں ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ارادہ کرو بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، انشاءاللہ روز آنا ہم کتنا اہتمام کریں گے؟ یہ کم سے کم ہے 100 مرتبہ درود ابراہیم ہم روز آنا انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ آئیے آپ کی توجہ اگر ادھر ہو
تو درود پاک کا مقام دیکھیے اور ہمارے نبی کی عظمت دیکھیے اور پورے قرآن کا آپ مطالعہ کیجئے اور دین اسلام کے احکام کے اوپر آپ نظر ڈالیے، تو کوئی عمل آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس عمل میں اللہ تعالی شریک ہو۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے روزہ رکھتے ہیں تم بھی روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حج کرتے ہیں تم بھی حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے زکوٰۃ دیتے ہیں تم بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تلاوت کرتے ہیں تم بھی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ذکر کرتے ہیں تم بھی کرو۔ یہ کہیں پر نہیں فرمایا۔ کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کی شرکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی عمل میں شرکت ہے تو وہ عمل درود پاک کا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے، اور اللہ یوں خود بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تم بھی درود بھیجو۔ اب اس سے ایک تو درود پاک کا مقام معلوم ہوا، اور دوسری بات ہمارے نبی کا بھی مقام معلوم ہوا، ہمارے رسول کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو وہاں پر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں تم آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی سجدہ کرتا ہوں تم بھی سجدہ کرو، نہیں، اللہ نے یہ کہا کہ تم سجدہ کرو۔ لیکن جب حضور پر درود کی بات آئی تو میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو اس سے نبی کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوا یا نہیں معلوم ہوا؟ پھر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی فرمایا، علی نبی فرمایا۔ آپ کے کئی نام ہیں، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، جی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور بھی آپ کے ننانوے نام ہیں، مدثر بھی ہے، مزمل بھی ہے۔ اللہ نے آپ کا نام محمد یا احمد نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے نام کے بجائے آپ کا لقب نبی استعمال فرمایا۔ اس سے بھی ہمارے نبی کی عظمت اور شرافت کرامت جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ ابا کو ہم کبھی نام لے کے پکارتے، ابا بولتے ہیں، بابا بولتے ہیں، اور انگریزی میں آ گئے پپا بولتے ہیں، ہاں ڈیڈی، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، لیکن نام لے کے تو نہیں پکارتے۔ چاچا کو نام لے کے نہیں پکارتے، ماموں کو نام لے کے نہیں پکارتے۔ ہم عزت کرتے ہیں، ہم ان کے مقام اور مرتبے کو مانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے دوسرے نبیوں اور پیغمبروں کا نام تو لیا، یا موسیٰ یا آدم یا نوح فرمایا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آیا تو اللہ نے یہاں پر علی محمد علی احمد نہیں فرمایا، علی النبی فرمایا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی پر۔ اب یہاں پر درود کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ درود کا مطلب کیا ہے، درود کے معنی کیا ہیں؟ اس لیے کہ درود اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو وہاں پر مطلب الگ ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے ہو تو وہاں پر مطلب الگ ہوتا ہے، عام مسلمان اس کو استعمال کر رہے ہو تو اس کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں نبی پر تو وہاں پر مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیج رہے ہیں نبی پر۔ اور اگر یہی درود فرشتوں کے لیے ہو تو وہاں پر مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے نبی کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ یصلون کا ترجمہ ایک مفسر نے یبرکون سے فرمایا کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کا درود یہ ہے، اس کا مطلب یہ۔ اور عام ایمان والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کر رہے ہیں اور آپ کے رفع درجات کی دعا کر رہے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم درود بھیجو علیہ نبی پر، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو، اور تسلیمہ کا ترجمہ ہے خوب سلام پڑھو۔ اب اس کا طریقہ وہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اس میں جو برکت کی بھی دعا ہے اور درود پاک بھی اس کے اندر ہے، اور چھوٹا درود جو سب سے کم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی کے اوپر ہم جو پڑھتے ہیں وہ درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام بھی، اس میں دو بھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان بندہ درود پڑھتا ہے یا سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ دنیا میں ہمیشہ چکر لگاتے رہتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں، گلی کوچوں میں، مسجدوں میں، اجتماعات میں، جلسوں میں، ہر جگہ انفرادی اور اجتماعی طور پر جہاں کہیں کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتے لے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس، قبر اطہر کے پاس، آپ کی قبر تک اور آپ تک وہ درود اور سلام جو پہنچاتے ہیں۔ احادیث میں یہاں تک دیا۔ تو خطبہ جمعہ میں جو آیت پڑھی جاتی ہے اس آیت کا خلاصہ اور اس کی تشریح اور تفسیر ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہی درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ، کہ رحمت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے خاندان پر، آپ کی بیویوں پر اور آپ کے آل و اولاد پر اور آپ کے متبعین پر، واتباعہ وازواجہ وذریاتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریات یعنی آپ کے تمام خاندان پر جو ہے رحمت نازل۔ اس کے بعد بزرگوں اور عزیز دوستوں، خطبہ جمعہ کے اندر خلفائے راشدین کا اور اہل بیت اطہار کا نام لیا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں؟ خلفاء خلیفہ کی جمع ہے اور راشدین ہدایت یافتہ ہستیوں کو کہا جاتا ہے۔ جو صحابہ میں 4 خلیفہ گزرے ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر چند صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، حسن اور حسین کا نام ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہے، حضرت عباس، حضرت حمزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کا نام۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا جاتا ہے، جو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو ایک طرف خلفائے راشدین ہیں اور دوسری طرف اہل بیت اطہار ہے۔ ان دونوں میں بڑا مقام کس کا ہے؟ ان دونوں میں بڑا مقام خلفائے راشدین کا ہے۔ اہل بیت کا مقام بھی خلفائے راشدین کے بعد ہی ہے، اس لیے آپ خطبے میں دیکھیں گے پہلے خلفائے راشدین کا نام لیا گیا اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کا جو نام لیا گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ خطبے میں خلفائے راشدین کا نام یا اہل بیت اطہار کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے یا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے وہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب خطبے میں جو خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے یا پھر حضرت فاطمہ، حضرت حسنین اور حضرت عباس اور حمزہ رضی اللہ تعالی اجمعین کا جو نام لیا جاتا ہے یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کو معلوم نہیں اور اس کی تاریخ معلوم نہیں۔ وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دور میں جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو اس میں تو خلفائے راشدین کا آپ نام نہیں لیتے تھے اور اہل بیت اطہار کا بھی آپ نام نہیں لیتے تھے، اور کچھ صحابہ اپنے دور کے اندر یہ نام نہیں لیتے تھے، تو پھر یہ نام بعد میں لوگوں نے کب سے شروع کیا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟
اور اس کے اسباب وجوہات کیا ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے، ایک کتاب ہے جسے حضرت مولانا شاہ نوال الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے، وہ کتاب تذکرات جمعہ کے نام سے۔ انہوں نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آخر دور میں یا صحابہ اکرام کے گزر جانے کے بعد کچھ لوگ ایسا جو دشمنان اسلام ایسے جو پیدا ہوئے جنہوں نے دیکھا کہ دین و اسلام کی بنیاد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ لوگ صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں اور صحابہ پر اعتماد کر کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، صحابہ پر اعتماد کر کے حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ اگر صحابہ پر اعتماد نہ ہو تو قرآن پر اعتماد نہیں ہو سکتا، صحابہ پر اعتماد نہ ہو تو حدیث پر اعتماد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہم تک جو پہنچے ہیں وہ کس کے ذریعے سے پہنچے؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچے۔ آپ میرے پاس جو کوئی پیام اور پیغام لے کر آنے والے ہیں، میں آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں کہ بھئی ہمارا آدمی ہے، قابل اعتماد ہے، آپ کے اوپر میں بھروسہ کر کے میں آپ جو بات لا رہے ہیں اس کو میں مانتا ہوں، لیکن آپ ہی میرے نزدیک مجروح ہو جائیں اور ناقابل بھروسہ ہو جائیں تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے آپ جو بات لا رہے ہیں وہ بات کو میں نہیں مانوں گا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام پر پوری امت کیا کرتی ہے؟ بھروسہ کرتی ہے، تو یہودیوں نے خوارج کو جو ہے کھڑا کیا اور جو شیعہ کو کھڑا کیا۔ تو شیعہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے خلفائے راشدین کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر برسائے اور صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ کافر کہا، زندیق کہا، فاسق کہا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہا کہ یہ دونوں خلافت کے اوپر، سلطنت کے اوپر جو ہے قبضہ کرنے والے لوگ، غصب کرنے والے لوگ ہیں۔ خلافت کے حقدار تو حضرت علی تھے، خلافت کے حقدار تو حضرات حسنین تھے، فلاں تھے، یہ لوگ جو ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر نعوذ باللہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، غاصب ہیں، قابض ہیں۔ اس طرح خوارج نے اور شیعہ نے جو الزام لگائے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے جب بھانپ لیا کہ ہر طرف جو ہے صحابہ اکرام کے اوپر جو ہے تنقیدیں ہو رہی ہیں اور حضرات شیخین اور خلفائے راشدین کو گمراہ بتایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے دور میں تمام مسجدوں کے ائمہ کو حکم یہ دیا، حاکموں کو یہ حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں خاص طور پر خلفائے راشدین کا اور اہل بیت کا نام لیا جائے اور ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا جائے تاکہ ہر مسلمان کے سینے میں صحابہ اکرام کی عظمت ہو، صحابہ اکرام کی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، خاص طور پر خلفائے راشدین کی جو ہے محبت ہو۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے اور ان کے دور سے خطبے کے اندر جو ہے چاروں خلفاء کا اور اہل بیت اطہار کا جو ہے نام لیا جاتا ہے۔ اب ان کی تعریف و توصیف اور ان کی تحسین کس انداز میں کی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی جمعہ آپ کے سامنے وہ ساری یعنی وہ جملے اور اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کیا ہے، سب بیان کیا جائے گا۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے، اسی پر میں اپنی بات پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا اور ان کی تقلید کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتوں سے فارغ ہو جائے۔